صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے برادر بزرگ حاجی عباس رضا شاہ رضوی صاحب کے والدین شریفین، ان کی مرحومہ زوجہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد علی شاہ بخاری، اور آج کے دن پاکستان میں وفات پانے والی اور دفن ہونے والی ایک سید زادی سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید زمرد حسین رضوی، اور آج ہی دفن ہونے والے خوشاب میں ہمارے کزن برادرم الحاج زوار ملک صابر حسین ابن زوار ملک جعفر حسین، اور کل ڈسکہ میں دفن ہونے والے ایک سیدزادے سید ذوالفقار علی شاہ کاظمی ابن سید منظور حسین شاہ کاظمی، اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج شب جمعہ، شب امام حسین علیہ السلام، شب قراءت دعائے کمیل، شب احیاء الاموات، شب زیارت مظلوم کربلا، شب عزاء شہداء کربلا، شب ذخیرہ نجات اخروی و شب زاد راہ آخرت۔ آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں جو ورچوئل مجلس امام حسین علیہ السلام پیش کی جا رہی ہے، آن لائن، اس مجلس کے بانی ہیں ہمارے برادر بزرگ اور محسن جناب
حاجی سید عباس رضا شاہ رضوی حافظہ اللہ سلمہ اللہ من آفات زماننا حاضہ، ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہوں، اور اس مجلس کا ثواب ہم ایصال کریں گے حاجی صاحب کے والدین شریفین کو، سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد علی شاہ بخاری کو، اور ناظرین و ناظرات ذاکرین کے جمیع مرحومین مرحومات کو۔ آج جو ایک مؤمنہ پاکستان میں وفات پا گئی اور دفن ہو گئی، سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید زمرد حسین رضوی، ان کو، اور سید ذوالفقار علی شاہ کاظمی ابن سید منظور حسین شاہ کاظمی جو ڈسکہ میں کل دفن ہوئے، اور الحاج زوار ملک صابر حسین آوان ابن زوار ملک جعفر حسین آوان کی روح پرفتو کو، اور انحائے عالم میں آج کے دن جتنے بھی مومنین مومنات دفن ہوئے ہیں ان سب کو ہم بخشیں گے۔ ایک ملک صاحب کی اور بھی اطلاع ملی ہے، اللہ کریم ان سب منظورین مذکورین کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے۔ حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، اس مجلس کا دورانیہ بہت مختصر ہوگا، یہ منی مجالس ہیں۔ منازل آخرت کے عنوان پر آج ہم مرحلہ نمبر 82 میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم پہنچ گئے ہیں اس اگلے چیپٹر پر کہ قیامت کے دن من احوال المہولت، قیامت کے دن کے جو احوال ہیں، من مواقف القیامت المہولت، جو مواقف ہیں، جو احوال ہیں، خطرے، خوف، جو ڈر ہی ڈر ہے، موقف و تسلیم قائمت الاعمال لاصحابها، وہ ہے، وہ منزل بڑی کڑی ہے، سخت ہے میرے بھائی بہنوں، جب انسان کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ مواقف القیامت المہولہ سے ہے، الاحوال، احوال القیامت میں سے سخت گھڑیوں میں سے گھڑی وہ ہے کہ جب انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ہوگا اس میں کیا؟ اللہ عز و جل نے وصفہ اللہ تعالی، اللہ نے صفت بیان کی ہے القیامت، قیامت کی، اور قال وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ ہم رمضان میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ابھی حال میں بھی دروس قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس وقت کو یاد کرو جب اعمال نامے پبلک کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ، یہاں باپ کو پتہ نہیں بیٹا کیا گل کھلا رہا ہے، ماں کو علم نہیں بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے، بیٹی کو ماں کے بارے میں علم نہیں، اولاد کو باپ کے بارے میں علم نہیں، بھائی بھائی کو نہیں جانتا، حسن ظن کے رشتے قائم ہیں، رشتہ دار کے حالات سے ناواقف ہے۔ وہ کریم رب ہے جس نے قبائح کو چھپا رکھا ہے اور محاسن کو ظاہر فرماتا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے،
ورنہ ہم ایک دوسرے کا سلام لینے کے قابل بھی نہ ہوں اگر ہمارے اعمال نامے اس دنیا میں کھل جائیں۔ وہ ستار العیوب ہے، چھپا دیتا ہے۔ دعائے کمیل میں بھی اس مضمون کو آپ ہر ہفتے پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے دعائے کمیل پڑھنے سننے کی۔ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ دعائے کمیل کو لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہے، جیسے قرآن چھوڑ رہے ہیں، یاسین چھوڑ رہے ہیں، حدیث قصہ چھوڑ رہے ہیں، زیارت امام حسین چھوڑ رہے ہیں، مجلس سید الشہداء چھوڑ رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سفیر بنیے، اسلام کے سفیر بنیے، امام حسین کے مشن کے، کربلا کے سفیر بنیے، قرآن کے لوگوں کو واپس لے آئیے، اس بہکی ہوئی کمیونٹی کو واپس ٹریک پہ لے آئیے۔ اس لیے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، ورنہ جو تھینک لیسنس میں نے امریکہ میں دیکھی ہے، میں ایک دن بھی مجلس سے یا خطاب نہ کروں، ایک درس بھی نہ کہوں، میں کبھی ظاہر ہی نہ ہوں اسکرین کے اوپر، میں کہیں چلا جاؤں، اپنی باقی زندگی گوشہ نشینی میں صرف کر دوں۔ جو میں نے یہاں پر ناشکری لوگوں میں دیکھی ہے، تھینک لیسنس دیکھی ہے، مگر ہم نے ان کو واپس ٹریک پہ لانا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے راز چھپے ہوئے ہیں، تو اب ہمیں اس وقت سے ڈرنا ہے کہ جب ہمارے راز راز نہیں رہیں گے۔ یوم تبلی السرائر کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن سیکرٹس پبلک کر دیے جائیں گے، راز اگل دیے جائیں گے، راز راز نہیں رہے گا، ویڈیوز چلا دی جائیں گی، آڈیوز چلا دی جائیں گی، ساری دنیا دیکھے گی کہ سخاوت حسین زندگی میں کیا منہ کالے کرتا رہا تھا۔ اللہ کی پناہ اس دن سے۔ تو آج کی جو مختصر مجلس ہے، اس وقت سے ڈرنا ہے کہ جب سیکرٹ نہ رہے گا۔ اذا الصحف نشرت، جب نامہ اعمال، کتابیں، دفتر، دیوان، نوٹ بکس، کاپیاں، ریکارڈ، سارا کا سارا پبلک کر دیا جائے گا۔ آج کا یہ درس سمجھ لیں، آج کی یہی مجلس سمجھ لیں، آج کا یہی سبق سمجھ لیں۔ علی ابن ابراہیم نے کہا کہ الغرض، یہ جو غرض ہے، من الصحف صحائف الاعمال، یہ صحف صحیفے جو کھول دیے جائیں گے، وہ نبیوں کے صحیفے نہیں ہیں، وہ نوح اور ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ کے صحیفے نہیں ہیں، وہ صحیفے آپ کے صحائف الاعمال ہیں جو اللہ نے دفتر کے دفتر تیار کر رکھے ہوں گے، رقیب و عتید کے ذریعے میرے اور آپ کے وہ اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جو بندہ خوش قسمت دائیں ہاتھ میں اصحاب الیمین میں ہوگا، اس کا حساب تو ہوگا آسان۔ پتہ چلا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آنے کے بعد بھی حساب ہونا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا اصحاب الیمین ہو گئے تو حساب ختم ہو گیا۔ یحاسب حسابا یسیرا، حساب آسان ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا سوف اس میں تھوڑے سے عرصے کے لیے ہے کہ ان میں تھوڑا سا وقت لگے گا، سین قریب کے لیے، سوف ذرا دور کے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ وَأَمَّا مَنْ
ऊतिया किताबहू वरा ज़हरिही, या असहाबुश शिमाल या असहाब वरा ज़हर, फसौफा यदऊ सुबूरा, जिसको पुष्ट पीछे से फरिश्ते आकर पकड़ाएंगे, अब आओ टर्न करो और ये लो तुम्हारा नाम आमाल, वो क्या करेगा, यदऊ सुबूरा, वो कहेगा या अल्लाह हलाकत भेज, भस्म हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, मिलिया मेट हो जाऊं, मिट्टी में मुझे मिट्टी कर दे, मुझे वजूद नहीं चाहिए, मुझे अदम चाहिए। इस खफगी से, इस शर्मिंदगी से मर जाना बेहतर है, जिंदा न रख, मुझे तबाह कर दे। यदऊ सुबूरा, काश के यही ख्वाहिश पूरी हो जाती, हर ख्वाहिश पे दम निकले। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह व यसला सईरा, वो कहेंगे या अल्लाह हमें खत्म कर, हमें बर्बाद कर, व यसला सईरा, वो मिल जाएगा, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। अल्लाह की पनाह। उस वक्त से डरो मेरे भाई बहनों जब ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अस्हाबिल यमीन वला तजअलना मिन अस्हाबिश शिमाल औ मिन अस्हाबे वराए ज़ुहूरिना। तफसीर अय्याशी में मौलाना मलिक शौकत हुसैन संदरालवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे शागिर्द भी थे, मेरी फूफी के बेटे भी थे, उन्होंने पूरी तफसीर अय्याशी का तर्जमा किया। हम क्योंकि गरीब हैं इसलिए कोई छापता नहीं हमारी तसनीफ़ात को, तालीफ़ात को। खुदा शायर मैं भी अमेरिका आया हूँ, थोड़ा बहुत मेरे भाई बहनों ने तामुन किया है तो मेरी किताबें छपी हैं, वरना ये हमारी किताबें लिखी हुई हैं 80s से 90s की, मगर कोई हम गरीबों की किताबों को छापता नहीं। ये जो छापने वाले हैं ये भी बड़े करप्ट हैं, ये फ्राडी हैं, चक्करबाज हैं, ये मुतासिब हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिशिंग कंपनियां इन्होंने बनाई हुई हैं सब चक्करबाज हैं। तो उन बेचारों की कितनी किताबें लिख के गए वो, मगर छप नहीं सकी, मगर ये छप गई है। भला हो एक हमारे सुन्नी दोस्त का, सैयद का, उन्होंने ये किताब छपवा दी थी, अय्याशी छप चुकी थी, मौलाना ने जो तर्जमा किया था। और इसी तरीके से साफ़ी का भी तर्जमा बेचारे कर गए, मगर वो भी ना छप सकी। बहुत सारी किताबें और भी हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, आज दो हमारे भाई हैं जिन्होंने वादा किया है किताबें छपवाने का। हमारे भाई बहनों को चाहिए था किताबें छपवाते, वो और चक्करों में पड़े हुए हैं। अल्लाह उनको हिदायत फरमाए। खैर, तफसीर अय्याशी में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ामतिल क़ियामतो तुअता लिकुल्लिन क़ाइमतो अमालिही। क़यामत के दिन हर बंदे को उसका अमाल नामा, लिकुल्ल वाहिदिन, हर एक को क़ाइमतो अमालिही दिया जाएगा। वयुक़ालु लहू इक़रा, नाम अमाल लिकुल्ल वाहिदिन दिया जाएगा क़यामत के दिन। वयुक़ालु लहू, आवाज़ आएगी गैब से, इक़रा। वयुज़क्किरुहुल्लाहु, और अल्लाह उसके हाफ़िज़े को बहुत तेज़ कर देगा कि जमीआ आमालिही बिन नज़र तिल इला तिल का सहीफ़ा, कि जैसे ही बंदा अपना नाम अमाल पढ़ेगा उसे याद आ जाएगा, अच्छा फलां बंदे की गीबत की थी, अच्छा फलां के बारे में झूठ बोला था, फलां के बारे में मैंने र्यूमर्स फैलाए थे, फलां की ऐसी तैसी फेरी थी, फलां को गालियां बकी थी, फलां के ऊपर जुल्म किया था,
فلاں کی شکایت لگائی تھی، فلاں کے خلاف جاسوسی کی تھی، فلاں کی ٹیپ ریکارڈنگ بنائی تھی، فلاں کی فون کے اندر اپنے ریکارڈنگ کر کے لوگوں کو سنائی تھی، فلاں کا گھر توڑوایا تھا، فلاں کے رشتہ داروں سے لڑوایا تھا، فلاں 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 فلاں. وہ حافظہ اس کا کند ذہن کا حافظہ بھی وَيُذَكِّرُهُ اللَّهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ بِالنَّظَرِ إِلَىٰ تِلْكَ الصَّحِيفَةِ. نگاہ کرتا جائے گا وہ اعمال نامے پر، اسے سب کچھ یاد آتا جائے گا. ہاں میں ہی تو ہوں، میں نے ہی کیا تھا، میں نے ہی. ایک منیر شاہ تھا، منیر شاہ ہمارے والد صاحب قبلہ کا شاگرد تھا، اور میں اس وقت 9ویں جماعت کا طالب علم تھا. تو وہ منیر شاہ، اللہ اس کی زندگی کرے، دریا خان سے اس کا تعلق ہے، مولانا بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے، اب تو ماشاءاللہ ویل آف ہے. تو میں نے منیر شاہ کو کہا کہ میرے لیے دودھ لے آؤ. وہ دودھ لینے گیا، اس نے دیر کر دی، تو میں نے ذرا اسے جھڑکی دے دی. آپ یقین کریں میں آج بھی منیر شاہ جب ملتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں سیدزادہ مجھے معاف کر دینا. وہ کہتا ہے آپ میرے استاد زادے ہیں، میرے بزرگ ہیں، بلکہ وہ میرے پاس درس بھی کچھ پڑھتے رہے، میرے شاگرد بھی ہیں، آپ تو میرے استاد بھی ہیں، استاد زادے بھی ہیں، کیوں شرمندہ کرتے. مگر میں آج بھی تحت شعور میں کبھی کبھی منیر شاہ کے ساتھ کی ہوئی سختی مجھے یاد آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہم بزدل ہیں، اور ایک ہمارے بھائی ہیں جو اتنے بہادر ہیں کہ ایک ایک گھنٹے میں 500 میسج گالیوں کے، ناموس کی گالیوں کے کرتے ہیں، اور آج بھی انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہیں. وہ تو جنت کے مالک بنے ہوئے ہیں. اللہ ان کو ہدایت فرمائے، امریکہ والوں کو خاص طور پہ. اللہم اہدہم یا اللہ واحفظنا من اشرارہم. اللہ اکبر. قیامت کے دن امام جعفر صادق فرما رہے ہیں بندے کو کہا جائے گا اقرا، پڑھ. جو کارستانیاں کر کے آیا ہے، جو کالے کرتوت کر کے آیا ہے، پڑھے گا، یاد بھی اسے آ جائے گا سب کچھ. وَكَذَلِكَ جَمِيعَ أَقْوَالِهِ. اللہ اکبر. اللہ اسے یاد کرا دے گا جو کچھ کہا ہوگا. میں نے اور آپ نے زندگی میں لاکھوں جملے کہے ہیں، وہاں سارے کے سارے پتہ چل جائیں گے، یاد آ جائیں گے. ہاں کہا تھا. یہ جو غیبتیں کرتے ہیں، یہ جو نجوے کرتے ہیں، سرگوشیاں، یہ آنکھوں سے اشاروں سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، کانوں کے اندر وسپرنگ کرنا، فونوں کے اوپر رات کے 2 3 بجے جب تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، استغفار کا وقت ہوتا ہے، یہ گالی گلوچ میں ماشاءاللہ مصروف ہوتے ہیں. یہ ماشاءاللہ تعجب کا ہوتا ہے. جیسے بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کہا تھا سبحان اللہ. یہ تعجب ہے، خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھیے ہم کوئی کلمہ توصیفیہ کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں نجات دے ایسے چکر بازوں سے کہ جن کو کووڈ-19 بھی متقی نہیں بنا سکا، جن کو رائٹس بھی امریکہ کے، یہ گولیاں جو چل رہی ہیں جہاں سے میں بول رہا ہوں، پرسوں رات تک یہاں گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. ڈرو اللہ کے نیک بندو، میرے بھائی بہنوں، خوف خدا کرو، ایک دوسرے کو بچاؤ جہنم کا ایندھن بننے سے. وقودها الناس والحجارہ. وَكَذَلِكَ جَمِيعَ أَقْوَالِهِ وَخُطُوَاتِهِ وغیرہ. جو قدم اٹھائے ہوں گے وہ بھی یاد آ جائیں گے. ہاں اتنی مائلج گاڑی چلائی تھی، کسی کو تنگ کرنے کے لیے گیا تھا، اذیت کرنے کے لیے گیا تھا، سب یاد آ جائے گا. وغیرہ سارے کالے دھندے. اچھے بھی ہوں گے مگر اچھے کم ہیں، زیادہ تو کالے دھندے ہی ہیں. خدا کی قسم میرے بھائی بہنوں یاد رکھنا، میرے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں کہ میں اپنے گناہوں کی صحیح معافی مانگ سکوں.
میرا دماغ خراب ہے لوگوں کے چکروں میں اپنی عاقبت خراب کرتا رہوں؟ آج میں نے مسجد نور القرآن میں یہ کہا، 2 بندے تھے، قاری محمد اعجاز، حاجی محمد رزاق گجر، پوچھ لینا، ان سے کہا میرے بھائیوں آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیا پتا کب وائرس لگ جائے، کیا پتا آپ شاپ رائٹ جا رہے ہیں، فوڈ ٹاؤن جا رہے ہیں، والمارٹ جا رہے ہیں، آپ کا یہ جو ماسک ہے نہ روک سکے وائرس کو۔ تیار ہو جاؤ عاقبت کے لیے، اللہ سے ڈرو۔ لا الہ الا اللہ۔ وَكَأَنَّهُ قَالَهَا وَفَعَلَهَا وَأَخْطَأَهَا فی الحال۔ سبحان اللہ، کیا جملے ہیں! ایسے ہوگا، سچے بتا رہے ہیں، سچا پیر بتا رہا ہے، یہ جھوٹے پیروں کے چکروں میں نہ جاؤ، سچا مرشد بتا رہا ہے۔ ایسے لگے گا جیسے ابھی غیبت کر رہے ہیں، ابھی میسج لکھ رہے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کا، ابھی دل دکھا رہے ہیں، ابھی آنکھ کے اشارے سے برائی کر رہے ہیں، ابھی گھر توڑوا رہے ہیں، ابھی لڑائی کروا رہے ہیں، ابھی فتنہ و فساد کر رہے ہیں، ایسے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ فَيَقُولُونَ یا ویلنا، کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ تھوڑا سا ذوق پیدا کریں میرے بھائی بہنوں، تھوڑے سی نیکی کریں۔ ایک درس اگر آپ قرآن کا قربتاً الی اللہ سن لیں، جو آج کل میں ڈیلی دے رہا ہوں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک منازل آخرت کو قربتاً الی اللہ سنسیئرٹی کے ساتھ سن لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اگر سنسیئرٹی نہ رکھیں تو دیوانوں کو دیوان لکھ دیے جائیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہیں گے کہ یہ کیا کتاب ہے، اسے تو چھوٹا بڑا نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی لکھ دیا اس نے تو۔ یہ جو رقیب و عتید بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں والے، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزا حدیث بھی سن لیں، یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل ڈرانے پہ آ گیا ہوں، ہوپ بھی دیکھیں، امید۔ فرماتے ہیں من زار قبر الحسین فی شہر رمضان، جو رمضان کے مہینے میں قبر حسین کی زیارت کر لے۔ اور دوسرے پورشن میں فرمایا وَمَاتَ فِي سفر زیارت الحسین، زیارت کے سفر پہ گیا تھا اور مر گیا۔ زیارت کرنے والا اور زیارت کے سفر میں مرنے والا، کیا ہوگا؟ اس بندے کا فلا یتعرض لامر او حساب، لیجئے امید بھی آ گئی۔ امام حسین کی قبر کی زیارت بچا رہی ہے قیامت کے دن 100% حساب و کتاب سے۔ کسی امر کا، کسی معاملے کا سوال ہی نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر رمضان میں چلے جائیں، بچ گئے کووڈ-19 سے، تو اب تو نیو یارک والوں سے وعدہ ختم ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ اگلے سال رمضان میں پھر امام حسین کی زیارت کریں گے، 30 دن وہیں ان کی خدمت میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وَيُقَالُ لَهُ، سبحان اللہ،
زائر قبر حسین کو قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنت لا خوف علیک، جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے امام حسین کی قبر کی برکت سے کوئی خوف نہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے پیروں کی قبریں یہاں پریشان لوگوں کی مشکلیں حل نہیں کر رہی، اللہ کے اذن سے ہمارے امام کی قبر کی زیارت کا فائدہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ طوبی لکم ایھا الزائرین لحسین ابن علی سلام اللہ علیہ۔ بس مجلس تمام ہو گئی، کیونکہ یہ بانی مجلس ہمارے رضوی ہیں، لکھتے تو رازوی ہیں RAZVI، پر اصل تو ہے ریزاوی، بتا چکا ہوں، مگر یہ جو رضوی فیملی ہے یہ ان کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ حدیث پوری آج تک نہیں پڑھی، آپ کے سامنے طلبہ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، آپ کے سامنے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں مکمل حدیث۔ بس اسی پر مجلس آج کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پڑھنے سننے والوں کو جزا دے۔ آج کم لوگ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، نور آئے ہیں، قمبر آئے ہیں، مولانا مختار آئے ہیں، آغا خابر آئے ہیں، تسلیم و زمان سحر آئے ہیں، اور انیس حیدر آئے نقوی۔ بس آخری پوائنٹ سنیے اور اجازت دیجیے۔ یہ ایک کتاب ہے تحفہ مجلسی، اس میں لکھا ہے علامہ مجلسی نے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا من زارا، جو زیارت کرے میری قبر کی، اتیتہ فی مواطن ثلاثہ، میں 3 جگہوں پہ آؤں گا اس کی مدد کرنے۔ وہ جگہ کہاں ہیں؟ یوم القیامت لانقذ من احوالہا، وہ قیامت کے دن کے ہیں تینوں، وہاں میں مدد کروں گا۔ اب یہ مضمون اس لیے لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں، اکثر ممبر سے یہ روایت غلط پڑھی گئی، اس لیے آج صحیح روایت سن لیجیے۔ خطباء سے بھی درخواست کروں گا کہ میری ان کیسٹوں کو دیکھ لیں، ان مجالس کو، تاکہ غلط نہ پڑھیں، کیونکہ میں اوریجن سے پڑھ رہا ہوں۔ کہاں عند تطایر الکتب، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے اس وقت میں آؤں گا مدد کرنے کے لیے۔ جب محسنین کو عند تطایر الکتب للمحسنین الی یمینہم وصحائف المجرمین الی شمالہم، جب اچھوں کو دائیں ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، میں وہاں مدد کروں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، وعلی الصراط، پل صراط پر گزرنے میں اپنے ظاہر کی میں مدد کروں گا، وعلی المیزان، اور میزان اعمال میں مدد کروں گا۔ تطایر الکتب، تطایر کتب المحسنین الی یمینہم وصحائف المجرمین الی شمالہم، اس وقت میں مدد کروں گا۔ نمبر 2 صراط پہ، نمبر 3 میزان پہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آخرت کے لیے کچھ تیاری کریں، تاکہ اس دن شرمندہ نہ ہو جب نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دینے کی باری ہو۔ اللہ مرحومین کے مغفرت فرمائے، ناظرین ناظرات کو اجر و جزا دے، پڑھنے سننے والوں کو جزائے خیر دے، سب کو ثواب دارین حاصل ہو۔ مجلس تمام ہو گئی۔ منازل آخرت نمبر 82۔ آج میں
دو جملے کہوں گا صرف، طویل نہیں، دو جملے بالکل، اور اجازت چاہوں گا۔ پہلا جملہ آج میں امام رضا ہی کا کہوں گا، ان کا بیان آخر میں آیا۔ امام الرضا علیہ السلام کو زہر ہلاہل دیا گیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے۔ اصحاب نے پوچھا تجہیز و تکفین و تغسیل و تدفین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرا وارث آئے گا۔ امام تقی آئے، انہوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، تدفین بھی فرمائی۔ اتنا کہوں گا یا غریب الغرباء، آپ تھے تو پردیس میں، مگر آپ کی قسمت اچھی تھی کہ بیٹے کو کسی نے روکا نہیں۔ کربلا میں کوئی نہ تھا جو حسین غریب کے بیٹے کو بھی اتنی اجازت دے دیتا کسی بوسیدہ کپڑے میں اپنے باپ کی لاش کو دفنا دو۔ دوسرا جملہ بی بی معصومہ قم کے بارے میں۔ جب بی بی معصومہ قم آئیں، ساوا شہر میں بڑی جنگ ہوئی، بی بی کے بھائی وہاں شہید ہوئے۔ کافی 8 کی قبروں پہ تو میں خود گیا ہوں، اللہ ظاہر 9 ہیں جو وہاں شہید ہوئے ہیں، شہزادے سادات کرام۔ تو میں قبروں پہ جا کر تعزیت پیش کرتا رہا، مگر جب بی بی آئی ہے قم شہر میں تو میں اس جگہ باقاعدہ درس پڑھاتا رہا ہوں، جو مقام تھا نزول کا بی بی کا، مسجد النور اسے کہتے، آج بھی موجود ہے۔ بی بی آئی تو بڑا اچھا استقبال کیا موسیٰ بن خزرج نے، ان کے خاندان کے کچھ لوگ بھی میرے پاس زیر تعلیم رہے، اور بہت زیادہ احترام کے ساتھ لے آئے۔ بھائی تو مارے گئے، رشتہ دار تو مارے گئے، غربت تو تھی، بھائی رضا مل تو نہ سکے، مگر بھائیوں کی شہادت کے بعد بیوی کو بھائیوں کے عقیدت مند مل گئے، بابا کے عقیدت مند مل گئے جو احترام سے لے آئے۔ مگر جو زینب کا احترام ہوا 36 شہروں میں، 32 شہر مسلمانوں کے تھے، 4 اہل کتاب کے تھے، ہر موڑ اور چوک پر زینب یہ کہتی رہی مجھے چادر دو، میں تمہارے نبی کی نواسی ہوں۔ اللهم تقبل منا هذا المجلس وبث ثوابه الى مرحومي المنظورين، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين، اللهم اجعلهم عندك في اعلى اليين واخلف على اهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ متوجہ زیارت امام حسین و شہداء کربلا علیہم السلام۔ یا اللہ۔